اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت بہترین سے اس کی گھر پہ پریکٹس کی ہوگی۔ تو ہم نے پچھلے سیکشن میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم نے حروف پہ اگر زبر زیر پیش جزم کے ساتھ آ جائے تو اسے کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے سیکھا تھا پچھلے سیکشن میں۔ مگر آج کے بھی درس میں ہم یہی سیکھیں گے کہ اگر اعراب کے ساتھ جزم آ جائے تو حروف کو کس ادائیگی سے ادا کرنا ہے، وہ اب ہم پھر سے اس ایپیسوڈ میں پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے میم ہا زبر مہ، یعنی پہلے ہم نے پچھلے سیکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کے ساتھ اگر جزم آ جائے تو اسے ادا کرنا۔ تو آئیے پھر سے میم ہا زبر مہ، لام زواد پیش لز۔ دیکھیے پیش کے ساتھ جزم آیا تو اس کو کس ادائیگی سے ادا کرنا ہے، لام زواد پیش لز۔ یا زا زبر یز، نون سوا زے نس، نون سوا زے نس۔ شین رو پیش شر، شین رو پیش شر۔ ہا زا زبر حز، ہا زا زبر حز۔ یا میم زیر یم، یا میم زیر یم۔ الف خو پیش اخ، الف خو پیش اخ۔ ہمارا اگلا حرف ہے دال میم زبر دم، ہمارا اگلا حرف زال ہا زیر زی، زال ہا زیر زی۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے واو ہا پیش وو، واو ہا پیش وو۔ اکثر لوگ وہ پڑھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے، واو ہا پیش وو۔ ہمارا اگلا حرف ہے رو جیم زبر رج، رو جیم زبر رج۔ واو نون زبر ون، واو نون زبر ون۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نون ساکن ہے تو گننا ہوگا، واو نون زبر ون۔ ہمارا اگلا حرف ہے فا شین زیر فش، فا شین زیر فش۔ دیکھیے اب اپنے بچوں کو بتا دیں کہ 4 حروف اگر ایک ساتھ آ جائے اور اس پہ جزم آ جائے تو اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ زبر کے ساتھ جزم آیا تھا تو اسے ادا کیا تھا۔ اب زبر زیر پیش یعنی کسی تینوں اعراب میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ کاف شین زیر کش، کاف شین زیر کش۔ میم شین زیر مش، کش مش، کشمش۔ ہمارا اگلا حرف ہے سین رو زبر سر، دال ہا زبر دہ، سر دہ، سر دہ۔ دیکھا ہوگا آپ نے اس میں زبر کے ساتھ جزم آیا ہے تو ایزی ہو گیا، یا پچھلے حرف کی طرف بڑھے تو کشمش میں بھی زیر کے ساتھ جزم آیا تو ایک دم ایزی سے ہم نے اسے پڑھ لیا۔ مگر اگر اعراب میں تبدیلی ہو جائے یعنی پیش کے ساتھ جزم آ جائے، زبر کے ساتھ جزم آ جائے اور چاروں حروف ایک ساتھ ہو تو اسے کیسے ادا کریں وہ ہم اس حرف میں دیکھتے ہیں۔ با رو پیش بر، قوف عین زبر قا، یعنی اعراب پیش بھی ہے اور زبر بھی ہے، پیش کے ساتھ بھی جزم آیا اور زبر کے ساتھ بھی جزم آیا تو اسے بہت ایزی سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ با رو پیش بر، قوف عین زبر قا، بر قو، بر قو۔ ہمارا اگلا حرف ہے با لام پیش بل، با لام پیش بل، بل بل۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ ہا دال پیش ہد، ہا دال پیش ہد، ہد ہد۔ تا لام زیر تل، یا رو زبر یر، تل یر، یعنی ایک میں زیر کے ساتھ جزم آیا اور ایک میں زبر کے ساتھ جزم آیا، تل یر، تل یر۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم شین زبر مش، رو قوف زیر رک، قوف قلقلہ والا حرف ہے اس لیے کاف کو تکرار میں پڑھیں گے۔ میم شین زبر مش، رو قوف زیر رک، مشرق۔ میم غین زبر مغ، رو با زیر رب، مغرب۔ با بھی ہمارا قلقلہ والا حرف ہے اس لیے با کا بھی ساؤنڈ 2 بار، مغرب، مغرب۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم نون زبر من، زا لام زیر ذل، منزل، منزل۔ نون نون گننا ہے اس کے لیے ہم نے اسے تھوڑا ساؤنڈ کرنا ہے، ناک سے ادا کرنا ہے، منزل، منزل۔ ہمارا اگلا حرف ہے شین با زبر شب، نون میم زبر نب،
शबनम, शबनम, बा का साउंड तकरार होगा, शबनम। खौ नून ज़बर खन, दाल कौफ ज़बर दक, खंदक, खंदक, खंदक। इतना स्पीड में भी नहीं अदा करना है। खंदक, काफ का साउंड 2 बार आएगा और नून ने गुन्ना है तो उसे गुन्ना के अदायगी में अदा करना है। खंदक। अलिफ नून ज़बर अन, जीम नून ज़बर जन, अनजन, अनजन। हमारा अगला हर्फ है मीम शीन पेश मुश, काफ लाम जेर किल, मुश्किल, मुश्किल। काफ रो पेश कुर, ता हा ज़बर ताह, कुरताह, कुरताह। काफ सीन जेर किस, मीम ता ज़बर मत, किस्मत, किस्मत। हमारा आखिरी हर्फ है ता काफ ज़बर तक, या हा ज़बर याह, तक याह, तक याह। बस इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में। आज हमारे प्रोग्राम में हम आपकी ज़िंदगी के एक ऐसे अहम रिश्ते से जुड़ी हुई कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो कि हम तमाम के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। हमारी आज की कहानी दोस्ती यानी फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। हम तमाम के कितने सारे दोस्त होते हैं, हम कितने लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं जिनके साथ हम हमारे सीक्रेट शेयर करते हैं, हमारी बातें शेयर करते हैं, हम इनके साथ खेलते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इनके मुश्किल वक्त पर इनके साथ खड़े रहते हैं, और हमें किस तरह किसी का, अपने दोस्त का मुश्किल वक्त पर साथ देना है। ये हम सीखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम की दोस्ती से। ये एक ऐसा वाक़या है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम तमाम ने सुना है, हम इसे दोहरा रहे हैं इसी मकसद के साथ हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं ना, ये दोस्ती का असल मतलब सीखें और ये सीखें कि किस तरह हमें हमारे दोस्त के वक्त पर, ज़रूरत के वक्त पर काम आना चाहिए। जब इमाम हुसैन करबला पहुँचे तो वो जानते थे कि करबला के हालात कितने संगीन थे। इमाम की जान खतरे में थी। इमाम जानते थे कि वो शहीद किए जाएंगे और इमाम के साथ जो उनके चाहने वाले थे वो काफ़ी कम लोग थे। इमाम को मदद की ज़रूरत थी। जब हमें भी मदद की ज़रूरत होती है तो हमें हमारे दोस्त याद आते हैं। स्कूल में हम कुछ लाना भूल जाएं या फिर हमें भूख लगी हो तो हमारे साथ टिफ़िन शेयर करने हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम होमवर्क मिस कर जाते हैं तो हमारे दोस्तों के बुक्स में से ले लेते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। इसी तरह जब इमाम को मदद की ज़रूरत महसूस हुई तो इमाम ने भी अपने दोस्त जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को याद किया। इमाम ने एक ख़त लिखा और हबीब इब्ने मज़ाहिर को भेज दिया। जैसे ही वो ख़त जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और उन्हें पता चला कि ये ख़त उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा है, उनके दोस्त ने भेजा है, इमाम ने भेजा है, तो उन्होंने उस ख़त का बोसा लिया। उन्होंने उस ख़त को चूमा और ख़त पढ़ते ही जैसे ही उन्हें पता चला कि इमाम परेशान हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है, इमाम की जान खतरे में है, लोग इमाम के अगेंस्ट हो गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इमाम की अगर मदद करने चला जाऊंगा तो मेरी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। उन्होंने ये सोचा कि इमाम को इस पल मेरी ज़रूरत है और इमाम ने मुझे याद किया है। वो फ़ौरन इमाम की मदद के लिए करबला चले गए और वो इमाम के लिए कुर्बान हो गए। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अक्सर मजलिसों में सुनते हैं, हर मुहर्रम हम ये स्टोरी ज़रूर सुनते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत हो तो चाहे आप फिर गेम खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या फिर आपके घूमने जाने के प्लान्स हो, आपको ज़रूरत पर अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जानते थे कि जब वो करबला जाएंगे, जंग होगी, वो शहीद हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचा। वो अपने दोस्त की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए चले गए। इसी तरह अगर आपको पता है कि आपका दोस्त बीमार है तो आप उन्हें देखने जाएं। अगर आपका दोस्त किसी तरह की ज़रूरत में है, परेशान है, या आप स्कूल में जाते हैं और उसने टिफ़िन बॉक्स नहीं लाया हो तो आप अपना टिफ़िन शेयर करें, उसकी मुसीबत में उसके काम आए।
اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے فرینڈس کو اگر ہماری ضرورت ہو اور اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہم گیم کھیلتے ہو اور ہماری والدہ ہماری ممی ہمیں اسی وقت فون دیتی ہو کھیلنے کے لیے یا ہمارا ٹی وی پروگرام آنے والا ہوتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی نہیں جائیں گے, ہم بعد میں جائیں گے, ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. محرم کے ان دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں اور واقعہ کربلا سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم ڈیئر کڈز, ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے سنڈے مدرسہ لے کر. کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, یعنی چائنا بھی اگر آپ کو جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں جائیں, لیکن ہم آپ کے لیے گھر تک آپ کا علم پہنچا رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, صرف ریموٹ سے ٹی وی آن کرنا ہے اور آپ کا علمی درس آپ کے گھر میں آپ کے کمفرٹ زون میں آپ کو مل رہا ہے. اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. چلیے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں. کڈز, ہم نے پچھلی بار بات کی تھی واٹر کے جو ٹائپس ہیں, 2 ٹائپس ہیں, مکسڈ واٹر, ان مکسڈ واٹر. آپ اپنی سنڈے مدرسہ کی نوٹ بک لے لیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں کیا بتایا تھا. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پانی ایک واسٹ ٹاپک ہے, تو صرف اس میں مکس واٹر اور ان مکس واٹر نہیں ہوتا ہے. اب ہم جانیں گے پانی کے اور ٹائپس اور وہ کس طرح سے پاک کرتے ہیں. کڈز, پانی کے 5 ٹائپس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہوتا ہے کور واٹر یعنی بہت زیادہ پانی, پھر آتا ہے قلیل پانی یعنی کم پانی, پھر آتا ہے بارش کا پانی یعنی رین واٹر, اس کے بعد آتا ہے فلوئنگ واٹر یعنی جاری پانی, چاہے وہ ٹیپ واٹر ہو یا کہیں ندی یا ریور سے بہ رہا ہو, اور لاسٹلی ہے ویل واٹر یعنی کنویں کا پانی. یہ سارے پانی الگ الگ طریقے سے پاک کرتے ہیں. آئیے ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھتے ہیں. جو سب سے پہلے کور پانی ہے کڈز, کور پانی جو ہے یہ 36 ہینڈ سپینس کا ہوتا ہے. 36 ہینڈ سپین کیا ہوتے ہیں, یعنی 36 ہاتھ برابر کوئی چیز گہری ہو, پھر چوڑی ہو, پھر لمبی ہو. یعنی یہ تینوں چیزیں اگر, جس کو ہم انگلش میں ہم اپنے میتھس میں سیکھتے ہیں لینتھ, بریتھ, ہائٹ, یہ اگر 36 ہینڈ سپینس ہے تو یہ پانی کور کہا جاتا ہے. یا اگر آسان الفاظوں میں بتاؤں 384 لیٹر جو ہے اس پانی کو ہم کور مانتے ہیں. اگر کوئی پانی اتنا اماؤنٹ میں ہے تو یہ پانی کور ہے, اور جو بھی پانی 384 لیٹر سے کم ہے یہ قلیل پانی ہے. کڈز, یہ ہے مسئلہ نمبر 14. اگر آپ کے پاس سیستانی صاحب کی اسلامک لاز ہیں جو کہ ہر گھر میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس کے مسئلہ نمبر رولنگ نمبر 14 کو ریفر کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کڈز کہ کور پانی میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے, جیسے ہمارا ہاتھ کٹ گیا, اس میں خون گر گیا یا کچھ ٹوائلٹ گر گیا, تو یہ پانی اگر اس کا رنگ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹیسٹ, اسمیل اور کلر بدل جائے تو یہ پانی نجیس ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں بدلتا ہے تو یہ پانی نجیس نہیں ہوتا, اس سے پھر بھی پاک کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو نجیس نہیں ہے, فار ایگزامپل کلر گر گیا یا کچھ ایسا گر گیا جس سے پھر اس کا رنگ اور ٹیسٹ اینڈ اسمیل چینج ہو جائے, تو یہ پانی نجیس نہیں ہوتا آف کورس, کیونکہ نجاست نہیں گری ہے, لیکن پھر یہ پانی پاک نہیں کر سکتا. ہاں, اگر کچھ تھوڑے سے حصے میں گرا ہے, باقی کا پانی پورا صحیح ہے, تو وہ پانی ہم یوز کر سکتے ہیں. تو کڈز, اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا پانی کور ہے, کون سا پانی قلیل ہے. کڈز, اگر جن کے گھر میں 24 آورز واٹر ہے تو وہ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ کور پانی ہے, کیونکہ 24 آور واٹر آپ کے یہاں آ رہا ہے, یعنی کوئی ایسی بڑی ٹانکی سے وہ کنیکٹڈ ہے جو 384 لیٹر سے زیادہ ہے. لیکن جن کے 24 آور واٹر نہیں ہوتا, ہمارے یہاں واٹر ٹینکس ہوتے ہیں وائٹ کلر کے, آپ نے دیکھے ہوں گے, تو اس طرح کے جو واٹر ٹینکس ہوتے ہیں یہ الگ الگ سائزز میں آتے ہیں. سپوز 300 لیٹر, 500 لیٹر. تو اگر یہ 300 لیٹر کا ٹینک آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو یہ پانی کور نہیں ہے. 300 جو لیٹر کا ٹینک ہے یہ قلیل پانی میں شمار ہوتا ہے. لیکن اگر 500 لیٹر کا ٹینک ہمارے یہاں لگا ہوا ہے تو یہ پانی کور میں شامل ہوتا ہے, جب تک وہ 384 لیٹر سے نیچے نہ چلا جائے. تو اس طرح سے ہم اس کو اپنے گھر میں سمجھ سکتے ہیں کہ 24 آور واٹر ہے تو وہ کور ہے. اگر ٹینک ہے تو ٹینک آپ کو دیکھنا پڑے گا, یا آپ ممی سے پوچھ سکتے ہیں, ڈیڈی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا لیٹر کا ٹینک ہے. یہ ہو گیا کور اینڈ قلیل پانی. تو قلیل پانی میں اگر کوئی نجاست گرتے ہی بھلے اس کا رنگ, ٹیسٹ اور اسمیل نہ بھی چینج ہوا ہو, لیکن وہ پانی نجیس ہو جاتا ہے. تو آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ اگر آپ کی جو 500 لیٹر کی جو ٹینکی لگی ہوئی ہے وہ اگر
384 تک آ جاتی ہے یا اس سے کم ہو جاتی ہے تو اب یہ قلیل پانی میں شمار ہو جائے گا, تو اب اس پہ کر پانی کے لاز نہیں اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کڈز, اور آپ کو یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو. تو قلیل پانی فوراً نجیس ہو جاتا ہے, کر پانی تب نجیس ہوتا ہے جب اس کا اسمیل, ٹیسٹ یا کلر چینج ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے کہ فلوئنگ واٹر, یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں اسکول میں بھی ریور واٹر وغیرہ, تو اگر یہ فلوئنگ واٹر ہے یعنی بہہ رہی ہے ریور کنٹینیوسلی, تو اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو یہ پاک رہتا ہے, پانی نجیس نہیں ہوتا. لیکن جس حصے میں نجاست گری ہے وہ حصہ وہاں کا نجس ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو فلوئنگ واٹر میں بھی یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ اب جیسے ہمارے ویسے تو ٹیپ واٹر اگر ہے تو ٹیپ واٹر کے لیے وہی احکام ہے جو میں نے ابھی آپ کو کر اور قلیل کے لیے بتایا کہ کس طرح سے آپ کو آپ کا ٹینک دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آ رہا ہے, کہ 300 لیٹر سے آ رہا ہے یا 500 لیٹر سے آ رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے بارش کا پانی. سپوز اگر آپ کے بارش میں کوئی کپڑے باہر لٹکے ہیں جو نجیس ہیں, فار سپوز پاک نہیں ہیں وہ کپڑے, تو اگر اتنی زیادہ بارش ہو کہ کہا جائے اچھی خاصی بارش ہوئی ہے تو یہ کپڑا آپ جانتے ہیں صرف بارش کے پانی سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر صرف ہلکی پھلکی جو ہم کہتے ہیں ڈرزلنگ ہو رہی ہے تو یہ اس میں پاک نہیں ہوتا. اچھی خاصی بارش میں اگر یہ کپڑا بھیگ جائے تو یہ کپڑا رین واٹر سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن کڈز یہ عین نجاست کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پہ سپوز بلڈ لگا ہوا ہے یا کوئی ٹوائلٹ ایسا کچھ لگا ہوا ہے جس کی اسمیل آ رہی ہے یا کلر دکھائی دے رہا ہے, تو وہ آپ کو پہلے نکالنا پڑے گا, تو ہی بارش کے پانی سے یہ کپڑے پاک ہوں گے. اگر عین نجاست لگی ہوئی ہے اور بارش کتنی بھی پڑتی رہے وہ نہیں نکلی اگر عین نجاست, تو یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو عین نجاست دیکھنا ہے. عین نجاست یعنی جو ہم کو ظاہری طور پر نجاست دکھائی دے رہی ہے وہ چیز, ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں سمجھنا, بس آپ کو تھوڑا سا اٹینشن دینے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو بتا کیا رہی ہوں. پھر اس کے بعد لاسٹ آتا ہے ویل واٹر. کہ آپ جانتے ہیں نا ویل واٹر آپ نے آئی ایم شیور اسکول میں سیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے پانی اندر سے آتا ہے, وہ کنیکٹڈ رہتا ہے. تو اس میں پانی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑھ جاتا ہے ویل میں لیول, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویل میں پانی ایک دم نیچے چلا جاتا ہے. تو اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جاتی ہے اور پانی سپوز کم ہے اور وہ اس وقت اس کا رنگ, ٹیسٹ وغیرہ بدل گیا ہے, تو یہ پانی پینے کے بھی قابل نہیں ہے اور اس سے کچھ پاک بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سپوز آپ نے نیکسٹ ڈے دیکھا کہ اب ویل میں پوری طرح سے پانی پھر بھر چکا ہے, اوپر آ چکا ہے, اور وہ جو نجاست تھی وہ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے, دین اٹ از فٹ ٹو میک تھنگس پیور, اور یہ پینے کے لیے بھی صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ ویل واٹر زمین کے اندر سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے. بہت ہی آسان چیزیں کڈز, اور یہ سب آپ کے بیسکس ہیں کڈز. تو آپ کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے. بلکہ اگر آپ کے گھر میں کسی بڑے کو نہیں پتہ ہے تو اب کیونکہ آپ نے سنڈے مدرسہ میں دیکھ لیا ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں یہ ایسا کرنے سے پاک ہوتا ہے, یا پھر یہ چیز آپ نکال دیں گے تو یہ چیز پاک ہو جائے گی. پھر سب سوچیں گے کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں, آپ کو کیا کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے کڈز, تو پے اٹینشن کیا کریے, لکھ لیا کریے جو میں بتا رہی ہوں, تو آپ کو اچھے سے یاد رہے گا. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج ہم سورہ نبا کی آیت نمبر 11 سے 20 ڈسکس کریں گے. ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ایپیسوڈ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو معاش کا وقت قرار دیا ہے. معاش کا مطلب کہ جب آپ انکم ارن کر سکتے ہو اور کھانا پینا جو ہے آپ جمع کر سکتے ہو, تو اللہ نے اس وقت کو معاش کے لیے قرار دیا ہے. 12. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. یہ آیت فرماتی ہے کہ ہم نے آپ کے سروں پر 7 محکم آسمانوں کو خلق کیا ہے. 13 آیت. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ہم نے سورج کو ایک روشن چراغ کی طرح خلق کیا ہے. 14 آیت. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے بادلوں سے تیز بارش نازل کی ہے. 15 آیت. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ اس سے اناج اور گھاس پیدا ہو سکے. 16. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور اس سے گھنے باغات یعنی گارڈنز پیدا ہو سکے. 17. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, یہ آیت فرماتی ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے یعنی the day of judgment. 18. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا,
اور جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی ٹرمپٹ بجایا جائے گا اس دن تمام لوگ گروپس میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. 19 آیت وفتحت السماء فکانت ابوابا. یہ آیت فرماتی ہے کہ اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازوں میں تبدیل ہو جائیں گے. 20 وسیرت الجبال فکانت سرابا. تو یہ آیت فرماتی ہے کہ اس دن پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی تو وہ ریتی کی طرح تبدیل ہو جائیں گے. تو اس 10 آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس 10 آیت میں 2 پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سورج، بارش اور اناج نعمت کے فارم میں عطا کیا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ یقیناً ہونے والا ہے تو ہمیں اس کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. صدق اللہ العلی العظیم. حدیث آف دا ڈے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ سلام کی ابتدا خود کرتا ہے جبکہ منافق چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں. کتنی سمپل سی حدیث ہے نا کڈس کہ ہم لوگوں کو پہلے سلام کرنا چاہیے. جو بھی سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ جا کے خود سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. لیکن جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سلام کیا جائے، ہم کیوں سلام کریں، لوگ آ کے ہمیں سلام کریں. اور سپوز اگر کسی نے انہیں سلام نہیں کیا، وہ خود تو کر نہیں رہے بلکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ دیکھو بڑا بدتمیز لڑکا ہے، وہ دیکھو بڑی بدتمیز لڑکی، کہیں دکھتی ہے تو سلام نہیں کرتی ہے. ایسا ہم لوگوں کو بالکل نہیں کرنا ہے. ایک تو پہلی بات ہم چھوٹے بچے، ہم کو تو جا کے بڑوں کو سلام کرنا ہی ہے. لیکن اگر بڑے بھی سن رہے ہیں تو بچوں کو سلام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچیں کہ وہ آ کے ہم سے ملے، وہ آ کے ہمیں سلام کریں، ایسا کبھی نہیں سوچے. کیونکہ مومن سلام کی ابتدا خود کرتا ہے. جہاں کہیں بھی جائیں بلند آواز میں خود سے لوگوں کو کہیں السلام علیکم، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. لیکن سلام کا انتظار کرنا یعنی ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آ کے سلام کریں، تو یہ منافقت کی نشانی ہے اور یہ غلط بات ہے. کڈس تو اپنے اندر یہ عادت ڈال لیں کہ کہیں بھی جائیں سب کو سامنے سے سلام کریں. بڑے ہو جائیں انشاءاللہ، کتنی بھی بڑی پوسٹ پہ لگ جائیں، کتنا بھی بڑا پوزیشن حاصل کر لیں، یہ عادت کبھی نہیں چھوڑیں خود سے سلام کرنے کی. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے آج کون سے انٹرسٹنگ کوئز کے کویسچنز لائی ہیں. تو آئیے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں آج کے کویسچنز یعنی کہ کوئز سیکشن کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے کوئز کا آغاز کریں، ہم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کو 3 گولڈن رولز بتانا چاہیں گے. سب سے پہلا رول آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں جوابات بھیجیں، ہمیں آنسرز واٹس ایپ کریں، تو آنسرز کے ساتھ ساتھ آپ کا نام، آپ کا پوسٹل ایڈریس اور آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ضرور بھیجیں. دوسرا آپ اپنی پکچر بھیجیں جو اگر آپ لکی ونر بنتے ہیں تو ہم ہمارے پروگرام میں بتائیں گے. اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ رول، ہمیں فارورڈ میسیجز نہ بھیجیں. اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی کیا عمر مبارک تھی؟ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے القاب کیا ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے القاب کیا ہیں؟ پیارے بچوں، پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. کاروان امام حسین علیہ السلام محرم کی کون سی تاریخ کو کربلا پہنچا؟ جواب 2 محرم. دوسرا سوال، امام حسین علیہ السلام کے کاروان پر فوج یزید نے کب پانی بند کیا؟ جواب 7 محرم. تیسرا سوال، کربلا کے سب سے پہلے شہید کون تھے؟ جواب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام. اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے ونرز سے. یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. زینب مرچنٹ موا، محمد شناس رائے پور، سیدہ زیبا انجم کرناٹکا، محمد غازی رائے پور، سیدہ انبیاء کاظمہ بہار سے. سو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.